بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا ان هؤلاء يحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ سورۃ الدہر کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 23 سے آخری آیت 31 تک ہیں، لیکن ان میں سے میں نے آیت 28 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ بظاہر یہ آیت جو ہے اس میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ انا نحن نزلنا علیک، اے میرے نبی ہم نے تم پر قرآن نازل کیا۔ علیک ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم نے تجھ پر قرآن نازل کیا، سنگل کا صیغہ ہے، مفرد کا صیغہ ہے، تو اس میں خطاب تو ہے مشرکین مکہ کے لیے، لیکن مخاطب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں کہیں ایک جگہ نہیں بلکہ مشرکین کا یہ اعتراض کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ خود بناتا ہے، یہ اللہ نے کئی جگہ ان کا اعتراض ذکر کیا، پھر ان کا رد کیا کہ میرا نبی اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں بناتا بلکہ یہ قرآن میں آسمان سے اپنی طرف سے نازل کر رہا ہوں، میرا نبی صرف یہ پہنچاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے ان کا اعتراض ذکر ہی نہیں کیا، ان کا اعتراض ذکر کیے بغیر ڈائریکٹ اللہ نے پرزور انداز سے یہ کہہ دیا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے میرے نبی ہم نے تم پر قرآن کو نازل کیا تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ قرآن کریم کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اب پہلا اعتراض یہ کہ یہ نبی اپنی طرف سے قرآن بناتا ہے اور تھوڑا بناتا ہے، لوگوں میں پھیلاتا ہے، پھر بناتا ہے، پھر پھیلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرما دی کہ میرا نبی قرآن خود نہیں بناتا بلکہ انا نحن، فرمایا ہم نے نازل کیا اسے، یہ نہیں کہ نبی بناتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس قرآن میں رد و بدل کر سکے۔ اگر کسی نے کوشش کی تو فوراً وہ کوشش پکڑی گئی۔ اللہ رب العزت کا انتظام دیکھیں، وہ اسرائیل ہو، وہ یہودی کسی دوسرے ملک کا ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کوئی بھی ہو، جس نے بھی قرآن میں رد و بدل کی کوشش کی اللہ نے اسے دنیا میں رسوا کیا، اور اسے حافظ قرآن، حفاظ قرآن انہوں نے پکڑا، علماء کرام نے پکڑا، انہیں محدثین کرام نے پکڑا۔ جہاں کہیں کسی سے ذرہ بر غلطی ہوئی فوراً وہ اللہ نے سامنے کر دی۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسے ہم نے نازل کیا ہے، ذکر قرآن کریم، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور یہاں فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن
تنزیلا، اے میرے نبی ہم نے تم پر اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اب 30ویں سپارہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ معروف صورت، وہ موضوع معروف جو پچھلے رمضان کا مہینہ میں بکثرت آپ سنتے رہے، اور سورہ بقرہ پہلا سپارہ آیت 183 اور 84 85 86 87 جہاں رمضان کے سارے مسائل آئے ہیں، وہاں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے، وہاں مہینہ رمضان کا۔ آگے 30ویں سپارے میں جا کر ایک رات رمضان کی، قرآن ایک رات میں نازل کیا گیا، اور یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا۔ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے سارا نازل کیا ہے تو یہ کہنا کہ ہم نے تم پر لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، یا یہ کہنا کہ ہم نے تم پر رمضان میں قرآن نازل کیا، یا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے نا، دو تین باتیں الگ الگ نظر آتی، ایک رات میں نازل کیا، یا ایک مہینہ میں نازل کیا، یا 23 سال میں نازل کیا، یہ تھوڑا سا یہاں التباس، تھوڑا سا شک سا یا کنفیوژن سا بنتا ہے، لیکن یہ کنفیوژن ہمیں صرف کوتاہ نظری کے نتیجہ میں نظر آتا ہے، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی کنفیوژن والی، کوئی الجھاؤ والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، وہاں تک یک بارگی نازل کر دیا۔ لوح محفوظ سے اللہ نے اپنے کلام کو بیت العزت آسمان دنیا تک نازل کر دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ اس لیلۃ القدر کی بات ہے، اور وہ لیلۃ القدر کب ہے؟ وہ رمضان میں ہے۔ جب مہینہ بتانے کی باری آئی تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں۔ یہ دو باتیں ختم ہوئیں۔ تیسرا یہ کہ بیت العزت سے یا آسمان دنیا سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 23 سال میں قرآن کریم کو تنزیلاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ ایک مفہوم یہ ہے، اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کبھی کسی چیز کا جز ذکر کرتا ہے اور کل مراد لیتا ہے، صرف جز ذکر کیا اور مراد کل لے لیا۔ قرآن کریم کی 5 آیتیں جو پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی ہیں، وہ بھی تو قرآن ہے یا نہیں؟ وہ رمضان میں نازل ہوئیں، وہ 5 آیتیں پہلی آیتیں، اور وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئیں، جس رات وہ نازل ہوئیں وہ رات لیلۃ القدر ہے، تب بھی قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے جو فرمایا وہ برحق ہے کہ قرآن کا ایک حصہ تو اس میں نازل ہوا۔ اور ایک تیسری چیز اگر ذہن میں رکھیں تو بالکل ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کرنے کا آغاز فرمایا۔ یہ تینوں باتیں، وہ 3 اعتراض بنتے ہیں، یہاں 3 اعتراض کے 3 طرح کے الگ الگ جوابات ہیں۔ جہاں تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ ترجمان القرآن ہیں، ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ پورا آسمان، اللہ نے پورا قرآن جو ہے وہ اس کو لوح محفوظ سے بیت العزت تک، آسمان دنیا تک نازل فرما دیا تھا۔ بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمانے کا آغاز کیا تھا۔ اور علامہ رشید رضا جو بڑے مشہور و معروف عالم ہیں مصر کے، ان کے استاد علامہ عبدہ محمد عبدہ، ان لوگوں نے اسی رائے کو زیادہ پسند کیا ہے کہ اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کرنے کا آغاز کیا تھا، لہٰذا فرمایا کہ ہم نے اس کو رمضان میں نازل کیا، اور اس میں کوئی استحالہ نہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ نماز کے بارے میں اگر تھوڑا سا سوچیں، قرآن میں اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے اور وضو کا خاص طور پر حکم فرمایا ہے، اس جگہ کو آپ پڑھ کے دیکھیں، وہاں اللہ فرماتے ہیں اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کر لو۔ اب کیا نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت وضو کیا جاتا ہے یا وضو نماز سے بہت پہلے کیا جاتا ہے؟ وضو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر یہ وضو کا وقت نہیں، یہاں تو اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت کبھی کبھی کچھ متعلقہ باتیں، قرآن کا معاملہ بھی اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے رمضان میں نازل کیا، اللہ نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اللہ نے اس کا رمضان میں آغاز فرمایا۔ کوئی بھی معنی لے لیں، کوئی الجھاؤ باقی نہیں رہتا۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ نے پورے کا پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی نازل کیوں نہ کر دیا، یہ بھی تو ایک بات ہے نا۔ یہ کہنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا بتدریج، درجہ بدرجہ، حسب ضرورت۔ اللہ چاہتا تو پوری کتاب ہی نازل کر دیتا۔ تو مشرکین مکہ نے تو یہی اعتراض کیا تھا۔ اگر ہمارے ذہن میں بھی وہ آ جائے تو ہمیں وہ جھٹک کے باہر نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ اعتراض مشرکین مکہ کا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہوتا، اگر اس پہ یہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہوتا تو کٹھا کتاب کی شکل میں اللہ بھیج دیتا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں بھیج رہا ہے؟ لہٰذا پہلی بات یہ کہ اس اعتراض کو اپنے دماغ میں کبھی نہ آنے دیں۔ اللہ رب العزت نے اسے بتدریج، اسے گریجولی، تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نازل کیا۔ اور اس کی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی اس میں کیا حکمتیں تھیں تو وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کی حکمتوں کا ہمیں احاطہ کریں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ لیکن اگر غور کریں تو چند چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ یہ کتاب اسی طرح ترجمے کے بغیر صحیح، تفسیر کے بغیر صحیح، اگر اللہ تعالیٰ یہ کتاب پوری کی پوری یکدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیتا اور اس میں آ جاتا کہ اس میں جو حلال ہے آج کے بعد حلال ہے، جو حرام ہے آج کے بعد حرام ہے، یہ ساری کی ساری باتیں کیا یکدم ایک غیر مسلم قبول کر لے گا؟ لوگ تو مسلمان ہو رہے ہیں نا، نئے نئے مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا کسی کو کہا جائے کہ اتنے قانون کا آج ہی تمہیں ہر معاملے کی پابندی کرنا ہے؟ انسان کے بس میں نہیں۔ اور مکہ کا علاقہ، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی قاعدہ تھا، نہ کوئی بات تھی، لوگ لا قانونیت۔ آپ مکہ کی اگر قرآن کریم کے نزول کے زمانہ کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے گناہ ہو سکتے ہیں، یعنی جتنے گناہ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے وہ سارے مکہ میں موجود تھے۔ حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفنا دینا، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا، وہ بھی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے رہے۔ اور جہاں تک شرک کا معاملہ ہے، شرک کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں وہ ساری ان میں موجود تھی۔ پتھر کو وہ پوجتے تھے، درخت کو وہ پوجتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ستوؤں کے بتوں کو وہ پوجتے تھے، ہر قسم کی بت پرستی۔ بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جتنی پرستیاں ہو سکتی ہیں، شراب پرستی، دولت پرستی، نفس پرستی، بت پرستی، صنم پرستی، شجر پرستی، حجر پرستی، ہر پرستی تھی۔ اگر نہیں تھی تو خدا پرستی نہیں تھی، یعنی صرف اللہ کی اکیلے کی عبادت کرنا وہ ان میں نہیں تھا۔ یہ بھی تو ایک پرستش ہے نا، عبادت، پرستش کا معنی عبادت۔ ہر قسم کی پرستیاں تھیں، نہیں تھی تو خدا پرستی نہیں تھی۔ جس معاشرے میں اتنی برائیاں ہوں انہیں کہا جائے کہ لو جی آج کے بعد یہ تمہارے لیے آرڈر ہے، یہ قانون ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، وہ بھاگ جاتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طبیعت کے مطابق تھوڑا 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 کر کے، اس میں مسلمانوں کا فائدہ تھا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائیں۔ اللہ تو جانتا ہے نا اپنے بندوں کو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری میں حدیث، یہ بات سمجھنے کے لیے اگر ان کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، اول ما نزل، سب سے پہلے جو اللہ نے نازل کیا وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ جنت کا شوق دلایا، جہنم سے ڈرایا۔ اب جنت بھی آگے ملنے والی ہے، جہنم بھی آگے ملنے والی ہے، آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔
عقائد سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ان میں ابھی یہ نہیں آیا کہ جو شراب پیے گا وہ جہنم میں جائے گا، ان میں ابھی یہ نہیں آیا کہ زنا کرنے والا جہنم میں جائے گا، ان میں ابھی یہ نہیں آیا کہ ڈاکے مارنے والا جہنم، صرف جنت اور جہنم، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب۔ پھر جو صورتیں نازل ہونا شروع ہوئیں ان میں عقائد آ گئے، اللہ کون ہے، کیا ذات ہے، فرشتے کیا ہیں، آخرت کا دن کیا ہے، کتابیں کیا ہیں، رسول کیا ہیں۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے بات آگے چلتی گئی اور آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرے بندے اب دین پر مضبوط ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں جم رہے ہیں، کہا کہ شراب حرام ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے شراب کو حرام کرنے کے لیے بھی بڑا وقت لگا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی کہ وہ پہلی آیت نازل کرتا اور کہتا کہ شراب حرام ہے، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ پہلے کہا کہ یہ انگور ہیں، ان میں تمہارے لیے نشہ بھی ہے اور پینے کا مشروب بھی ہے۔ پھر کبھی کہا کہ یہ شراب ہے، اس میں تمہارے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جوا بھی ساتھ، جوئے میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، شراب میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے۔ تیسری باری آئی تو کہا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جس وقت تم نشے میں ہوگے نماز کے قریب نہ آؤ۔ سمجھدار لوگ باری باری کر کے اس شراب کو چھوڑتے گئے، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان زیادہ ہے۔ کوئی آدمی ایسا بزنس کرے گا کہ اس کو پتا ہو کہ نقصان زیادہ ہوگا، وہ کہے گا کہ ہم یہ ڈیل کرتے ہی نہیں۔ جس میں پہلے ہی پتا ہے کہ نقصان ہونے والا ہے وہ نہیں کرتے۔ سمجھدار لوگوں نے وہیں چھوڑ دی شراب۔ کچھ لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ نے فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، جس چیز کو پینے کے بعد نماز جیسی عبادت سر انجام نہیں دے سکتے ہم وہ پیتے نہیں۔ لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جیسے دیکھا کہ اب حالات صحیح ہو گئے ہیں، اب لوہا گرم ہے، چوٹ لگائی جائے، انما الخمر والمیسر، وہاں جا کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے شراب حرام، فاجتنبوا رجس، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، یہ نجس ہے، ان کو چھوڑ دو۔ 4 سٹیپس ہیں جن میں آ کے اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کرا دیا، آہستہ 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 وہاں تک پہنچا دیا، بالآخر اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اس ارشاد میں فرماتی ہیں اگر شروع میں ان کو کہا جاتا کہ زنا نہ کرو، یہ کہتے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ شروع میں ان کو کہا جاتا کہ شراب نہ پیو، یہ کہتے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو آہستہ 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 سے یہاں تک لائے۔ ایک مصلحت یہ کہ بندوں میں ان قرآنی احکام کو نافذ، اپنی ذات پر نافذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تب میں ان کو کہوں۔ ہماری مصلحت ہے یا نہیں؟ ایک مصلحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھی، قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی۔ قرآن سارا نازل ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ شروع کر دیتے، مشرکین مکہ نے مارا، دانت توڑے، زخمی کیا، سر پھوڑا، آپ کو لہو لہان کیا۔ اللہ رب العزت جب دیکھتا کہ میرے نبی کو مارا، مشرکین نے اذیتیں پہنچائیں، قرآن میں کچھ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی آیتیں نازل کر دیتا جن سے آپ کا دل جو ہے وہ پھر سے تازہ ہو جاتا۔ آدمی کو یہیں آپ سمجھ لیں کہ دعوت و ارشاد کے میدان میں آدمی کہیں نکلا ہے اور واپسی پہ سر پھٹا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، واپس آئے، گھر والے عزت خدمت کریں اور پتہ چلے، مثال کے طور پر جعلیات والوں کو پتہ چلتا ہے اور وہ اس کا عزت اکرام کرتے ہیں، اس بات کو وہ بڑی قیمت دیتے ہیں کہ اس آدمی نے ہمارے کام کی خاطر یہ کیا ہے، ہم اس کو ایوارڈ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آدمی کا دل تازہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اسے وہ مار بھول جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھی یہ ضروری تھا کہ قرآن کو اللہ تھوڑا تھوڑا نازل کرتا، تاکہ جب جب نبی کو مار پڑتی، جب جب نبی کو اذیت پہنچتی، اللہ ڈھارس میں جاتا، اللہ تعالیٰ اس زخم پر پھاہے، اس زخم پر نمک نہیں بلکہ اس زخم کو مندمل کرنے والی دوا ڈالتا۔ یہ قرآن کریم کی آیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، کون سی؟ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں۔
وہ سال جس سال کو عام الحزن کہا گیا، آپ کے چچا فوت ہوئے ابو طالب جن کا بڑا تعاون تھا، بیوی فوت ہوئیں، اور اسی طرح جب تکلیفیں بہت سخت پہنچی، تاریخ نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ گرے، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی۔ سارا کچھ بھول گیا یا نہیں؟ ایک مرتبہ تھوڑا سا اگر یوں کہیں کہ مٹ نہیں گیا تو کم ہو گیا، آپ تازہ ہو گئے، لیکن بھولے تو آپ ساری عمر۔ حضرت خدیجہ کو ساری عمر نہیں بھولی۔ جیسے ہی بکری ذبح کی، کہا کہ یہ ٹانگ فلاں عورت کو دے کے آؤ، پوچھا کہ وہ عورت کون ہے، کہا وہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بہت بعد میں نبی کے نکاح میں آئی، میں تو بہت چھوٹی تھی، میں نے تو اچھی طرح خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں، لیکن مجھے جس عورت کے خلاف سب سے زیادہ غیرت آتی ہے وہ خدیجہ ہے۔ کیوں؟ کہا کہ جب بکری ذبح کریں اس کو دیکھ کے آؤ، جب کوئی اچھی چیز آئے اس کو دیکھ کے آؤ۔ یہ کون ہے؟ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خدیجہ کی والدہ کی سہیلی ہے۔ یہ کون ہے؟ فلاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر نہیں بھولے، لیکن ایک مرتبہ اتنے بڑے طوفان کے مقابلہ میں اللہ نے جب آسمانوں کی جنتوں کی سیر کروائی تو وہ زخم جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی اس طرح ایک نہیں دو نہیں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے مطابق اس کو قرآن دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ مشرکین کا بھی جواب دے دیا کہ کتاب میں نے نہیں دی، میں نے ہی تھوڑا تھوڑا بھیجا ہے، اور تھوڑا تھوڑا بھیجنے کی مصلحتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو پتہ نہیں کون کون سی اور کتنی ہوں گی، جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ساری مصلحتیں موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی کے پاس رمضان المبارک کے فضائل سے متعلقہ میری کتاب ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بحث پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ رمضان کے بارے میں دو کتابیں ہیں، ایک فضائل اور ایک ہے مسائل۔ مسائل جو اس سال چھپی ہے، اور فضائل جو پچھلے 2 سال یا 1.5 سال پہلے چھپی تھی۔ تو جو فضائل والی ہے اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا، اس کی مصلحتیں کیا ہیں، وہ بھی تفصیل وہاں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے میرے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم پر صبر سے کام۔ آپ پہ قرآن نازل کیا، آپ نے لوگوں کو قرآن سکھلایا، لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ پتھر مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو۔ اس طرح کی دعوت لے کر جو بھی اٹھتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ انبیاء کو اذیتیں دی گئیں، لہذا فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں، جمے رہیں، قائم رہیں۔ اذیت آئے تو یہ نہیں کہ نہیں ہم یہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں ہمیں موقع بموقع اذیتیں پہنچتی ہیں، نہیں، بلکہ آپ دعوت و ارشاد کے میدان میں رہیں اور یہ کام جاری رکھیں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی بدعمل، کسی گناہ گار۔ اسم آثم جو ہے، ایک ہے سین کے ساتھ اسم ہوتا ہے نا نام والا اسم با مسمى، اور ایک ہے اسم سا کے ساتھ جس سے آثم ہوتا ہے گناہ گار جو بدعمل ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کسی بدعمل، کسی گناہ گار کے کہے میں آ کر، او کفورا، یا کسی کافر، کسی ناشکرے یا بد عقیدہ آدمی جو اللہ کو، اللہ کے جو ایمان کے دوسرے اجزاء ہیں، ارکان ہیں، جو ان پہ ایمان نہیں رکھتا، ان میں سے کسی کی تابع داری نہیں کرنی۔ اگر کوئی بدعمل ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اخلاقی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پہ آپ نہ جائیے۔ کوئی بد عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم عقائد بیان کر رہے ہو، شرک نہ کرو، بتوں کو نہ پوجو، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کے ہمسر برابری والا نہ بناؤ۔ اگر کوئی بد عقیدہ کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، فرمایا اے میرے نبی اس میں سے کسی کی اطاعت نہیں کرنا، نہ بد عقیدہ کی، نہ بد کردار بد عمل کی۔
اور ان کے مقابلے میں دعوت کے میدان میں ڈٹے رہنا۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے موڑ آئے، اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ جو اخلاقی اعتبار سے گناہ گار ہیں یا عقیدے کے اعتبار سے مشرک کفور ہے، کافر ہے، ان کے کسی بات کو ان کی اطاعت میں نہ آنا، ایسے نہیں کہا۔ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، اپنے ساتھ لگانے کے لیے، اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے ہر طرح کے معاملات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے۔ آپ کو یہ تو کچھ سیرت کی کتابوں میں معروف ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ کو بلا کے ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ آؤ کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کبھی تم ہمارے خداؤں کا نام لے لو، کبھی ہم تمہارے کا لے لیں گے، کبھی یہ اور کبھی وہ۔ یہ بات آئی، پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بادشاہی ملنی چاہیے تو تمہاری مہربانی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تیسری بات آئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حسین ترین عرب عورت سے شادی کر دے، پورے عربوں میں سے جو سب سے حسین عورت ہے وہ ہم لا کے دیتے ہیں، بس یہ کام چھوڑ دو کہ بتوں کو برا بھلا کہنا، یہ توحید کی دعوت دینا، یہ شرک کی مذمت کرنا، یہ چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، نہ خوبصورت عورت قبول کی، نہ بادشاہی قبول کی، نہ یہ کمپرومائز قبول کیا، بلکہ کمپرومائز کے قبول کرنے کے سلسلہ میں تو اللہ نے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پوری صورت جو ہے وہ تو یہی بتا رہی ہے کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ تم میرے اللہ کی پوجا کرنے والے نہیں ہو اور میں تمہاری بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہو پائے گا کہ میں تمہاری بتوں کی کبھی، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے تمہاری عورت نہیں چاہیے، مجھے ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے، اور میں اپنے رب کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں ہوں۔ چچا نے بھی ایک مرتبہ کہا، یہ جب ساری باتیں ہو گئی، چچا کو بھی انہوں نے داخل کر دیا، کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ یہ ہماری بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو توقع کی نہیں جا سکتی نا کہ برا بھلا سے مراد ہماری طرح گالی گلوچ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے مقدس، بڑے پاک باز، آپ نے کبھی کسی بت کو بھی گالی نہیں دی، چہ جائے کہ کسی زندہ کو گالی دی۔ برا بھلا کہنے سے مراد یہ تھی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو یہ بڑی بری بات ہے نا۔ ہم اگر کہیں کسی جگہ کہہ دیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والی سرکار جو ہیں، تمہاری 11ویں والی سرکار نے اپنا بغداد نہیں بچایا تو کسی کا ملک کہاں بچائیں گے؟ تو ہمارے کتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اب آپ میں سے تو انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، ہیں لوگ ایسے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے کہ چلیں دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے، تو اس کے دل کو بڑی تکلیف سے، لو یہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے نیک، بڑے پاک باز، بڑے عالم تھے، اگر ان میں طاقت ہوتی کہ ہمارے پچھلے دنوں جب پاک و ہند کی جنگ ہوئی 65 میں، 65 میں، 71 میں، کئی لوگوں نے کہا بم مار رہا تھا، شیخ نے وہاں سے اٹھا کے وہاں ڈال دیا، یہ بڑے قصے نکلے۔ لاہور پہ بم مار رہا تھا، جو حضرت داتا گنج بخش کہتے ہیں جی انہوں نے پکڑ کے وہاں پھینک دیا۔ داتا گنج بخش پر اتنی بدماشیاں ہو رہی ہیں، آج پوری لاہور کی بستی جانتی ہے کہ جتنی زناکاری، جتنی بدماشی اس اڈے پر ہوتی ہے، حضرت صاحب کہاں ہیں، کیا کر رہے؟ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اوپر کیا رہا، وہ تو زمین میں ہیں، نیک ہیں تو بھی نیچے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو بھی نیچے ہوتا، اوپر کیا ہو رہا ہے اسے کیا معلوم؟ تو تکلیف تو ہوتی ہے نا ان لوگوں کو۔ وہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے کہ تمہارے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے تو تکلیف دہ تھا، برا بلا یہ تھا، ورنہ عموماً کہتے ہیں نا کہ تم ہمارے بتوں کو گالی دینا چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لفظ گالی کا منسوب کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں۔ نبی گالی دیں گے کسی کے بت کو، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو تم گالیاں نہ دو، یہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے، یہ قرآن کریم میں ہے، تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو۔
یہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ کافروں کے سلسلہ میں تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لہذا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بتوں کو گالیاں دیتے تھے، گالیاں نہیں، برا بلا کہتے تھے، اور بلا بلا بھی یہ تھا کہ تمہارے بت بے جان ہیں، تمہارے بت بے بس ہیں، تمہارے بت لاچار ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، انہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہ کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ثابت کر کے دکھا دیا نا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، ثابت کر کے دکھا دیا کہ یہ لاچار ہیں۔ کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ، ہمارے میلے میں جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہتے ہیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا انی شقیم۔ اب آسمان کی طرف دیکھ کر بیماری کیا آئی؟ دیکھا آسمان کی طرف اور ان کو کہا کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے میلے میں نہیں جا سکتا، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو یہ سارا کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انہیں کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ وہ سارے ان کو چھوڑ کر اپنا میلہ دیکھنے کے لیے، میلہ کرنے کے لیے، میلہ رچانے کے لیے چلے گئے، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر وہ جرأت دی کہ ثابت کر دیا تمہارے سارے بت لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، یہ تو اپنا آپ نہیں بچا سکتے، یہ کسی کا کیا بچائیں۔ ایک کا بازو کاٹ دیا، وہ اپنے میلے میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خداؤں کے باڑے میں داخل۔ اب جس جگہ اتنے خداؤں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا وہ تو باڑا ہی ہوگا نا، بھیڑ بکریوں کی طرح، یہاں چھوٹا خدا ہے، یہ بڑا خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، یہ لڑکے کا خدا ہے، یہ نوکری کا خدا ہے، یہ بیوی ملنے، اس طرح رنگا رنگ خداؤں کے باڑے میں گھسے، کلہاڑا لیا، ایک کا کندھا کاٹ دیا، ایک کی گردن کاٹ دی، ایک کی ٹانگ کاٹ دی، ایک کی ناک کاٹ دی، ایک کی آنکھ پھوڑ دی، سب کا ستیہ ناش کر کے جو سب سے بڑا تھا اس کو رہنے دیا، سب سے بڑے کو نہیں چھیڑا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھا اور نکل آئے۔ اور نکلنے سے پہلے وہاں جب دیکھا کہ ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، جو کافر کر رہے ہیں، آج بھی ہندو لوگ بھی ایسا اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہاں دودھ لے کے جا رہے ہیں، مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی وہاں کتنا کچھ بانٹتے ہیں۔ مزاروں کی چاروں طرف جو مٹھائیوں کی اور خاص اسپیشل قسم کی کھانے کی چیزوں کی دکانیں بڑی چلتی ہیں، کیونکہ وہاں وہ لوگ خرید کے جاتے ہیں، بانٹتے ہیں، اندر بھی دیتے ہیں، باہر بھی بانٹتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے بتوں کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی بڑی، تو وہاں جا کے سب سے پہلے سوال یہ کیا، جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ واقعہ پورا نقل فرمایا، سوال کیا افلا تاکلون، ارے تمہارے سامنے مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں، تم کھاتے نہیں ہو؟ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ جب یہ کلہاڑا کندھے پہ رکھ کے خود نکل گئے، وہ آئے تو دیکھا کہ ہمارے تو خداؤں کا اگلوں نے ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب کہا کہ یہ کس کا کام ہے؟ فوراً دماغ گیا، فتن یذکرہ ابراہیم، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا ہے بتوں کا، اور نام ہے اس کا ابراہیم۔ لایا گیا، کہا گیا کہ یہ تم نے کیا، ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے۔ اب دیکھو خدا بھی کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ بولتے ہیں، اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں، اگر یہ کچھ بتا تمہاری یہ فریادیں سن سکتے ہیں، تو انہیں کہو اپنی فریاد تمہیں سنائیں، تمہیں بتائیں کہ انہیں کس نے مارا۔ اللہ رب العزت نے بڑے بہترین انداز سے قرآن کا یہ جگہ جو ہے کھول کر دیکھیں، اللہ نے اتنے بہترین پیارے پیرائے میں یہ جگہ سمجھائی ہے کہ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے مارا، ان کو کس نے زخمی کیا، یہ ہاتھ پاؤں ناک سر کس نے دانت کا پھوڑے توڑے ہیں۔ اور جب یہ کہا کس نے، تو سب کے سر نگوں ہو گئے۔ پتہ ہے، کہتے ہیں ابراہیم تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو بولتے نہیں۔ اب جو بولتا نہیں، اپنی ٹانگ ٹوٹ جائے اس کو چھیڑتا نہیں، جواب نہیں دے سکتا، کسی کا ناک پھوڑ جائے، آنکھ پھوڑ جائے، یہ کسی کا کچھ کرنے، ثابت کر دیا نا کہ یہ بیچارے ہیں، ثابت کر دیا یہ لاچار ہیں، عاجز ہیں، درماندہ ہیں، یہ اپنا آپ نہیں بچا سکتے، یہ کسی کا کیا بچائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو اس وقت ثابت کر کے دکھایا، ہمارے پاس تو اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم ثابت کر دکھائیں،
کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک عالم نے کہا تھا کہ چاہیے کہ یہ جتنے مزار ہیں ان کو بم کے ساتھ پھوڑ دیا جائے. تو کئی لوگ بہت سٹ پٹائے, بڑے تڑپے, لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں, جو کاروائی ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے شاید قیامت تک اتنی بڑی کاروائی کسی مزار کے ساتھ کوئی نہیں کر پائے گا. ایک مزار ایک ولی کا نہیں, ان کے سارے خداؤں کا یہ ڈیرا, سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ. ان کی عاجزی کا بیان کرنا بھی تو ان کو برا لگتا ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کام ہے, ان کاموں کو کرتے جانا, یہ تمہیں روکنے کے لیے جو کچھ بھی کہیں گے ان میں سے کوئی بدکار ہو, بد کردار ہو, عاصم گناہگار ہو, اس کی بھی نہیں ماننا. اور اگر کوئی بد عقیدہ ہے, کفور ہے, کافر کفور بد عقیدہ ہے, وہ کہے کہ ہمارے عقیدے کے خلاف کچھ نہ کہو, ہمارے ان خداؤں کے خلاف کچھ, اللہ نے فرمایا فلا لا تطع, اے میرے نبی, ولا تطع منہم آثما او کفورا, ان میں سے کسی گناہگار بدکار, ان میں سے کسی بد عقیدہ, کسی مشرک کی بات نہیں ماننا, بلکہ تمہیں اپنا کام کرتے جانا ہے. قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آہستہ 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 مختلف چیزیں ان کو لینا, جو غلط چیزیں ہیں ان کو ختم کروانا, جو اچھی چیزیں ہیں ان کو نافذ کروانا. آہستہ آہستہ ہوگا تو ہوتا رہے گا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا. اور قرآن کریم کے جتنے بھی مقامات ہیں جہاں کہیں بھی مشرکین کی اذیتوں کا تذکرہ آیا کہ وہ اذیتیں دیں گے, ان پہ صبر و ہمت سے کام لینا ہے, وہیں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر نماز کا حکم دے دیا, ذکر و اذکار کا حکم دے دیا کہ اگر جنگ لگی ہوئی ہو تو اس میں بھی ذکر برکت ہے, اگر آدمی بزنس میں ہے تو بھی ذکر برکت ہے, اگر آدمی کے خلاف سامنے والا آدمی اہل توحید ہے, توحید کا واز کر رہا ہے, سامنے والا مشرک ہے اور وہ اس کو مارنے کے اذیت دینے کے درپے ہے, یہاں بھی ذکر فائدہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے, دعا تو ذکر ہے نا سارا, آپ نے دعا سکھلائی ہے کہ اگر جابر ظالم قسم کے کسی حکمران کے سامنے جانا ہو تو کیا کریں؟ دعا کریں, اللہ کا ذکر کریں اور کہیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اے اللہ ان کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم تجھے کرتے ہیں, ہم میں ہمت نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے. اللہ رب العزت اس ظالم جابر حاکم حکمران بادشاہ یا جو بھی ہے اس سے اس آدمی کو باذن اللہ محفوظ رکھے گا. ذکر کرنے کے بے شمار فائدے ہیں. اللہ نے یہاں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اے میرے نبی ذکر کر اپنے رب کا, اپنے رب کے نام کا. اور اگر مطلق ذکر رہے تو عموماً اس سے مراد ذکر الہی ہوتا ہے, دعا مانگنا, اللہ کا ذکر کرنا. اور دعا جو ہے یہ بذات خود ذکر ہوتا ہے. اس میں اگر جابر ظالم حکمران کے سامنے جا کر دعا مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم, اے میرے اللہ. وہاں ذکر آ گیا نا اللہ کا, یاد کیا اللہ کو, اسی کو پکارا اور کہا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اے اللہ ان سے مجھے تو بچا لے, ان کو تو سمجھ اور ان سے مجھے تو بچا لے. یہاں ذکر بھی آ گیا, دعا بھی آ گئی. اور اگر ذکر کو کسی وقت کے ساتھ پابند کر دیا جائے تو اس سے مراد ہوتی ہے نماز. یہاں وقت کے ساتھ پابند کر دیا نا, بکرۃ و اصیلا, صبح اور شام. تو مفسرین کرام نے لکھا کہ یہاں سے مراد صبح اور شام, صبح اور شام, یہ جو بکرہ ہے یہ صبح ہے, اس کو فجر کر لیں. اور اصیلا ظہر سے لے کے مغرب تک, ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہے یہ عربی زبان میں اصیل کہلواتا ہے. اور اس میں کون سی نمازیں آ گئیں؟ ظہر بھی آ گئی کیونکہ زوال کے ساتھ شروع ہو گئی, عصر بھی آ گئی. اور آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, اور رات کے وقت اللہ کو سجدہ کرو. مغرب اور عشاء بھی اس میں آ گئے, پانچوں نمازی پوری ہو گئی. اور چھٹی نماز اللہ نے فرمایا وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا, اور لمبی رات ساری سو کے نہ گزار دو. وَسَبِّحُ, اور اللہ کی تسبیح بیان کرو, لَيْلًا طَوِيلًا, لمبی رات میں. جب لمبی رات ہے
تو ساری سو کر نہ گزارو، بلکہ اس میں سے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر تہجد پڑھی، ساری عمر آپ تہجد پڑھتے رہے، ایک رات آپ نے صرف تہجد نہیں پڑھی۔ اور رات میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رات ذکر کی ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ مزدلفہ کی رات۔ مزدلفہ کی رات میں عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 رکعتیں پڑھی، 3 مغرب کی، 2 عشاء کی، کوئی سنت نہیں پڑھی، کوئی نفل نہیں پڑھا، حتیٰ کہ فجر تک آپ نے وتر بھی نہیں پڑھے، یعنی وہاں تہجد بھی نہیں پڑھی۔ لیکن ہمارے کچھ وہ حضرات ہیں جن کو نبی کے عمل میں بھی شاید نعوذ باللہ نقص نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے۔ نبی نے منا میں ساری نمازیں قصر کی، ہمارا مولوی ڈٹ کے لوگوں کو پوری نمازیں پڑھاتا ہے۔ نبی نے 4 رکعتوں والی 2 رکعتیں پڑھی، ظہر بھی، عصر بھی، عشاء بھی۔ ہمارا ملا کہے گا نہیں 4 پڑھنی ہے۔ نبی نے مزدلفہ میں تہجد تک نہیں پڑھی، ہمارا ملا وہاں بھی کھڑا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، لوگوں کو بھی کروا رہا ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ وہ کھاتا ہے، سورہ حجرات کی پہلی آیت۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا نبی سے بڑا متقی کوئی ہو سکتا ہے؟ منا میں جھگڑے، مزدلفہ میں جھگڑے، اور جھگڑے سراسر خلاف سنت کام کروانے پر۔ ٹینٹوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، جی کیا یہ قصر پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو کام کیا ہے وہی کرنا کافی ہے، اور وہی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں 5 نمازوں کا اور تہجد کے ساتھ تہجد کا بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ہمارے لیے تہجد جو ہے وہ کمپلسری نہیں بلکہ اختیاری مضمون ہے، پڑھیں تو اجر و ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھی۔ اور نمازوں کا ذکر جو ہے وہ اس انداز سے اللہ نے بہت پہلے دے دیا، لیکن باقاعدگی کے ساتھ باجماعت اور اتنی رکعتیں فلاں نماز کی، یہ حکم جو ہے بعد میں آیا۔ اور خاص طور پر معراج کی رات یہ 5 نمازیں، وہ تو واقعہ معروف ہے نا، معراج کی رات اللہ نے 50 نمازیں فرض کیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جو ملنا، واپس جانا، اور 50 سے 5 ہو گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ثواب 50 کا دیں گے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا دیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے، 50 کا ہی ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، فرمایا کہ اے میرے نبی یہ لوگ تو جلدی والی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ جلدی والی چیز کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی دولتیں، دنیا کی آسائشیں، یہ تو انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جو آگے بہت بھاری دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، جس کی ہولناکیاں، جس دن میں جو پریشانیاں آنے والی ہیں، یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یہ اس دن کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی یاد نہیں رکھتے، اور اسی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو کہ عاجلہ، جلدی ملنے والی ہے، جو موجود ہے۔ یعنی آج ہمیں جو بھی ہے مل جائے، کل کس نے دیکھا ہے، جو کہتے ہیں نا یہ جگ میٹھا، یہ پنجاب والوں کی مثال ہے، یہ جگ میٹھا اور اگلا کس ڈٹھا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا بڑی میٹھی ہے، اگلی کس نے دیکھی ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں کھا لو، پی لو، مزے کر لو، عیش کر لو، آگے کون جانتا ہے، یہ تو بات کہنے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو پکا کر رکھا ہے، اور یہ ہوگی، اور یقیناً ہوگی، مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ دنیا میٹھی ہے، اگلی کس نے دیکھی ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جلدی ملنے والی اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک بھاری دن اسے یہ بھولے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اب ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بھی بات پہنچا دی۔ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند بھی ہم نے مضبوط کیے ہیں۔ یعنی ان کو یہ جو
طاقت ملی ہے، یہ جو تندرست جسم ہے ان کا، صحت ہے، یہ پیدا بھی ہم نے کیے، یہ صحت بھی ہم نے دی۔ صحت تو کافر ہے مسلم ہے اللہ کی دی ہوئی ہے نا۔ اگر کوئی بڑا طاقتور ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ گھی نے اسے طاقتور کیا ہے؟ گھی تو بیماری بھی بن جاتا ہے، اللہ چاہے تو گھی کو بیماری بنا دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، شکر کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی میٹھی ہے، شکر کے بغیر کوئی کھانا ہی مکمل نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کوئی دسترخوان مکمل نہیں۔ سویٹ ڈش کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی شکر کو زہر کی طرح نقصان دہ بنا دے۔ اسی آدمی کو کل تک کھا رہا تھا، ٹھیک تھا، آج وہی شکر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ اس مالک کی مرضی ہے۔ آگ چاہے تو جلائے، چاہے تو ابراہیم کے لیے گلزار بن جائے، پانی چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو غرق کرنے سے ان کی قوم کو بچائے، چاہے تو فرعون اور فوجیں ساری کی ساری غرق کر دے، چھری چاہے تو کاٹے اور اللہ نہ چاہے تو اسماعیل علیہ السلام کا نرم و نازک گلا وہ نہ کاٹے۔ مالک ہے۔ یہ چاند سورج جب تک چاہے روشنی دیں اللہ کی مرضی سے، اور جب اللہ چاہے ان کی روشنی کھینچ لے۔ کسی کے بس میں کچھ ہے؟ یہ طاقت گھی کی دی ہوئی نہیں، یہ طاقت بادام کی اور یہ وہ کی نہیں، یہ اس مالک کی دی۔ فرمایا ہم نے پیدا کیا ان کو، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بندن ہم نے مضبوط کیے۔ اب یہ اپنی پہلوانی میں اکڑتے پھر رہے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اگر ہم نے چاہا یا جب ہم چاہیں گے ہم ان کو تبدیل کر دیں گے۔ اللہ کا تبدیل کرنا کیا ہے؟ آج تندرست ہیں، تنو مند ہیں، موٹے تازے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اللہ بیمار کر کے چارپائی پہ لگا دے گا، چڑیا کی طرح آدمی رہ جاتا ہے۔ آدمی بیمار دیکھے ہیں، کل تک جو بڑے بڑے تھے بیمار ہو کر بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کہ چڑیا مرغی پڑی ہوئی ہے، انسان چھوٹا سا ہڈیوں کی مٹھی رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم جب چاہیں گے اس کو بدل دیں گے۔ ایک یہ کہ آج ہم نے ان کو خوبصورت بنایا ہے، ہم چاہیں تو ان کی شکلیں مسخ کر دیں گے۔ اللہ نے مسخ کر کے دکھا دی۔ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم بندروں کی طرح ہو جاؤ۔ اصحاب سبت یہودیوں کا وہ واقعہ جو ہفتے کے دن میں گھٹالا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں بدل دیں۔ آج موٹے کو چاہے تو بیمار کر کے ختم کر دے، اور فرمایا کہ ہم چاہیں تو ان کو مار کر ان کی شکل بدل دیں۔ آج خوبصورت شکل میں آئے ہیں، میں چاہوں تو اسے ختم کر کے کسی دوسری شکل میں لے آؤں۔ اللہ قادر ہے ان تمام کاموں پر، لہذا فرمایا کہ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے جوڑ بند بھی ان کے مضبوط کیے۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے یا جب ہم چاہیں، بدلنا امثالہم تبدیلا، تو ان جیسے لوگوں کو بدل کر ہم کوئی اور رنگ دے دیں گے، اوروں کو بدل لائیں گے۔ ایک یہ کہ ان کو اٹھا دیں گے، دوسری مخلوق لے آئے۔ اگر لوگ نافرمانیاں کرنے لگیں، ہم چاہیں تو ان سب کو اٹھا دیں اور ان کی جگہ دوسرے لے آئیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ ہوا نا، پوری نوع انسانی کو ختم کر دیا، صرف ایک کشتی بچ گئی، اور کشتی میں جو لوگ تھے وہ بچ گئے، باقی سب ختم۔ اللہ جب چاہے یہ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ ہم چاہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں رکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے، اپنی منشا ہے، وہ مالک ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ بندے گناہ نہ کریں، اب یہاں دیکھیں کہ کس انداز سے اللہ رب العزت اپنی عظمت کو منوا رہا ہے، کہ اگر یہ بندے گناہ نہ کریں اور توبہ کر کے میری طرف رجوع نہ کریں تو میں ان کو دنیا سے اٹھا دوں اور وہ دوسری قوم لے آؤں جو گناہ کرے اور توبہ کرے، میرے سامنے گڑ گڑائیں، میرے سامنے گر جائیں۔ یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ گناہ کرے، کبھی نہ کبھی بھول کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کرے، لیکن جو گناہ پہ اڑ گیا وہ مر گیا، وہ پھنس گیا۔ اللہ کو وہ بندہ چاہیے کہ اگر فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے دربار میں گر جائے اور اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ اللہ کو یہ بندہ پسند ہے، اور بندے کی توبہ سے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے۔
فرمایا کہ ہم چاہیں تو ان لوگوں کے عوض ان جیسے کو اور لے آئیں. مختلف شکلیں ہیں کہ اللہ ان لوگوں جیسے اور لوگ لے آئے, ان کو بدل دے, تندرست کو بیمار کر دے, ان کو اٹھا کر ان کی شکلیں مسخ کر کے مختلف طریقوں سے وہ جس طرح چاہے بدل سکتا ہے. ان ہذہ تذکرہ, یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر. اللہ نے فرمایا تو یہ تو ایک نصیحت ہے, جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے, اور جو چاہے اپنے رب کی راہ سے ہٹ کر شیطان والی راہ لے لے. اما شاکرا و اما کفورا, چاہے تو شکر گزار ہو جائے, چاہے تو کفران نعمت کرنے والا, کفر کرنے والا ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے, جو چاہے وہ اس نصیحت کو لے لے, جو نہ چاہے نہ لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, اور فرمایا کہ یہ بھی نہیں کہ تم چاہو گے تو ہو جائے گا, یا تم جو چاہو گے ہو جائے گا, یہ بھی نہیں. تم جو چاہو گے اس پہ جب تک اللہ کی رضا نہیں ہو جائے گی تب تک وہ تم بھی نہیں کچھ کر پاؤ گے. بندہ کیا چاہتا ہے؟ بندہ بڑا کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی, نہیں کر پاتا. بندے کا ارادہ یہ ہے, بے بس ہے. بندے کا ارادہ وہ ہے, بے بس ہے. لیکن جب اللہ چاہتا ہے, بندہ ارادہ کرتا ہے, کام ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس آیت کا ایک مفہوم آپ وہاں سے بھی لے لیں. انک لا تہدی من احببت. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. وہی لفظ یہاں بھی ہے, الا ان یشاء اللہ ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے نبی تو جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا, ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جسے اللہ چاہے. اسی طرح ہم بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی بھی کام ہمارے بس میں نہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا, اور سورہ کہف کے اندر ہمیں بھی اللہ نے بتایا, اللہ نے بھی ہمیں بتایا, اللہ نے بھی بتایا کہ کوئی بھی کام کرنا چاہو تو اس وقت انشاءاللہ کہہ لو, میں کل کروں گا انشاءاللہ, کل جاؤں گا انشاءاللہ, کل لاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو رٹائی کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ بس لوہے پہ لکیر ہے, میں یہ کام کل کر دوں گا, ایسا نہ کہا کرو, کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے گا تم نہیں کر سکتے. اور میں آپ تو ظاہر ہے کہ کسی بات کی مولی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا. وہاں جو واقعہ ہے سورہ کہف میں, سوالات کیے گئے, روح کیا ہے, اصحاب کہف کون ہے, ذوالقرنین کون ہے, سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہے بغیر کہہ دیا کہ کل بتاؤں گا, اور وحی کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا. اور جب وحی آئی تو یہی ادب سکھایا کہ یہ میرے نبی تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میں کل بتا دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی تمہارے تابع ہے یا تم اپنی مرضی کے مالک ہو؟ نہیں, جب تک اللہ نہیں چاہے گا تم کچھ نہیں کر سکتے. لہذا جب بھی کوئی بات کرو کل کی تو کہو الا ان یشاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا. یہاں بھی فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. انسان ارادے کرتا رہتا ہے, اللہ نہیں چاہتا. بڑی نیت, پکا ارادہ کہ میں یہ کروں گا, اور وہ نہیں کر پاتا, تو اس کا معنی کیا کہ کوئی اور طاقت ہے. میں نے سارے انتظامات کر لیے, ہر طرح کی میں نے سوچ بچار پلاننگ یہ وہ کر کے بیٹھ گیا کہ میں کل فلاں کام کروں گا, اور کل وہ ہوتا نہیں. اب ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا. کوئی کہتا ہے میرا راستہ بلی کاٹ گئی تھی, کوئی کہتا ہے کہ صبح میں باہر نکلا تو یہ برے منہ والا میرے سامنے آ گیا. پتہ نہیں کیا کیا ہم لے کے بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نہیں چاہوں گا تو تمہارے چاہنے سے کیا ہو جائے گا. اور اس بات کو بڑے بہترین انداز سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا, اور انہوں نے ہی بہترین انداز سے سمجھایا. وہ کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی اس چیز سے ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں میرا ارادہ پورا نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذات ہے جو میرے ارادوں کے برعکس
جو میرے ارادوں کو، میری نیتوں کو، میرے عزموں کو توڑ دیتی ہے، وہ اپنی مرضی مجھ سے کرواتی ہے۔ فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی اس چیز سے ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں پورا نہیں کر پاتا، یعنی کوئی چیز ہے، کوئی طاقت ہے، اگر میں ہی سارا کچھ ہوتا تو میں جو کہتا وہ کر لیتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ وہ اللہ بھی چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ علم والا اور بہت ہی حکمتوں والا ہے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں میں داخل کرتا ہے۔ اب یہ کوئی کہے کہ میں صرف اپنے عمل کی وجہ سے ہی جنت میں چلا جاؤں گا، وہ جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ رحمتوں میں نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں تو ساری عمر سے نیک آ رہا ہوں، میں نے ساری عمر میں شراب نہیں پیا، میں نے ساری عمر میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے ساری عمر میں چوری نہیں کی، میں نے ساری عمر میں شرک نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، میں تو گیا جنت میں سیدھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی نہیں جا پائے گا کوئی جنت میں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ تو فرمایا کہ خود میں بھی نہیں، خود میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اگر یہ ہو جائے تو میں بھی جنت میں جاؤں گا، ورنہ اپنے عمل کے زور پر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور دوسری مثال دیکھ لیں اللہ رب العزت کے اس معاملے کو، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ بدکار عورت ساری عمر گناہ میں گزر گئی، اللہ نے چاہا کہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے، آخری وقت میں اللہ رب العزت نے اس سے ایک کام لے لیا، اور وہ کام بھی کیا کوئی اتنا بڑا کام نہیں۔ کتا کنویں کے کنارے پر بیٹھا گیلی ریت چاٹ رہا ہے، آدمی تھا یا مرد تھا، جیسا کہ مختلف روایت میں مرد یا عورت کا ذکر ملتا ہے۔ کتے کو دیکھا کہ وہ گیلی ریت چاٹ رہا ہے، سمجھ آئی کہ یہ پیاسا ہے، یہ پیاس سے مرنے کو ہے، پانی اپنا موزہ نکالا، پانی میں ڈالا اور پانی نکال کر کتے کو پلایا، کتا مزے سے پانی پی کے اٹھ کے بھاگ گیا۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ساری پچھلی عمر کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ ایک کتے کی جان بچانے اور اس کو پانی پلانے کے عوض اللہ نے اس عورت کو یا اس مرد کو جنت عطا فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث موجود، جسے اللہ چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں میں مرتے وقت کتے کو پانی پلاؤں گا تاکہ میں جنت میں، کون دیکھتا ہے کہ مرتے وقت کلا اس وقت کتا نظر بھی آئے گا کہیں یا نہیں؟ اور پھر کون جانتا ہے کہ کب مرنا ہے؟ ہم کیا نیت لے کے بیٹھے گناہ کرتے رہیں گے جی، آخر میں کتے کو پانی پلائیں گے، یہاں سے نکلتے راستے میں نہ کتا نظر آیا نہ بلی، اور ٹھک سے آواز آئی اور اسی میں پار ہو گئے، کون جانتا؟ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں، اور پھر یہ امید لگائیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دینا۔ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ظالموں میں سے نہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے، سب مسلمانوں کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں جس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ دو ایک ضروری اعلانات ہیں، ایک یہ ہے سیڑھی ہے حرام کمائی اور اس سے بچنے کا طریقہ، اور دوسرا ہے کامیاب زندگی کیسے گزاریں۔ یہ دو لیکچر ہیں جو شیخ زید پٹیل، یہاں آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک لیکچر ہوا تھا، بامبے سے ایک نوجوان عالم آئے تھے شیخ زید پٹیل، یہ دو لیکچر ان کے ہیں، دو سیڈیز یہ 3 ریال کی عابد بھائی کے پاس ہیں، اور انہی کے انگلش میں بھی کچھ یہاں لیکچر ہوئے تھے، ایک کمپنی میں تھے اور مختلف جگہوں پر،
تو یہ ہے دعویٰ ٹریننگ پروگرام لیول 1، دعویٰ ٹو کرسچنز یہ ہے، اور اسی کا ایک دوسرا ہے دعویٰ ٹو کرسچنز، یہ دونوں ہیں لیول 1۔ ہاں، اس سے 2 سیریز ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2، تو یہ دونوں